بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا جو مرحوم و مغفور قاضی صاحب کی برسی کے سلسلہ میں آپ تشریف لائے ہیں۔ صرف 5 منٹ 6 منٹ گروپ سے ٹائم رہ گیا ہے۔ یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ ترجمہ اس کا جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات کریں سب سے اچھی بات اللہ کی طرف دعوت، عمل صالح کریں، اور جب بھی اپنا تعارف کرائیں تو یہ کہیں اننی من المسلمین۔ وہ اس کی ہو بہو تصویر تھے، اللہ والے تھے، عامل تھے، اور برادران اہل سنت کے ساتھ بھی ان کا وسیع تعلق تھا۔ فرق نہیں محسوس ہوتا تھا کہ ان کے دوست اہل سنت زیادہ ہیں یا اہل تشیع زیادہ ہیں۔ قاضی صاحب کے بلا جب بچے ہوتے تھے تو قرآن مجید کی ابتدا میں نے خود ان کو کرائی، باقاعدہ ہجے کر کے ان کو ابتدا میں سمجھایا، تو تقریباً 5-6 دن میں وہ خود ہجے کر کے قرآن مجید کی روحانی کر لیتے تھے۔ اور سب سے بڑی صفت قابلیت کے ساتھ ساتھ ان کی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ ہم نے زندگی میں نہیں سنا کہ انہوں نے کوئی بات سچ کے علاوہ کہی ہو۔ جب تک وہ جامعۃ المنتظر میں رہے، پورے جامعہ میں امتحانات میں وہ فرسٹ ہوتے تھے۔ پہلا ادارہ چچا وطنی کا بنایا جب ایران سے واپس آ گئے تھے کچھ وقت کے لیے، تو وہاں بھی انہوں نے ایسا کردار دکھایا کہ کوئی تنخواہ نہیں لی جتنی مدت رہے۔ اور جب شیخ صاحبان کے والد صاحب کو شیخ صاحبان نے کہا کہ آپ کی مالیت 30,000 روپیہ ہے، آپ جہاں خرچ کرنا چاہیں ہم اس کو وراثت کے لیے نہیں لیتے، تو انہوں نے وہ 30,000 روپیہ عزیز المدارس چچا وطنی کے لیے قاضی صاحب کو دینا چاہا۔ فرمایا نہیں، چچا وطنی کا مدرسہ چل رہا ہے، آپ اپنی زندگی میں نمازیں پہلے نہیں پڑھتے رہے، آپ اس 30,000 سے ہم آپ کی نمازوں کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو مدرسہ کے لیے انہوں نے پیسہ نہیں لیا اور نمازوں کا ان کا بندوبست کیا۔ گویا وہ مدرسے کے لیے بھی اس قدر حریص نہیں تھے کہ ضرور پیسہ لے لیں۔ ایران میں تشریف لے گئے تو ہماری ملاقات آیت اللہ خامنائی رہبر مسلمین سے ہوئی، جس میں 82 کے قریب حضرات موجود تھے۔ 5ویں نمبر پر میں بیٹھا ہوا تھا۔ جامعہ کا سلسلہ میں نے مولانا صفدر حسین صاحب کے عنوان سے ذکر کیا کہ اتنا کام کیا گیا ہے۔ تو اس کے بعد مولانا قاضی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے تو کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ بہت بڑا تاریخی کلمہ آغائے خامنئی صاحب نے فرمایا کہ آغائے نقوی افتخار ماست، اور یہ بہت بڑا کلمہ ہے۔ اس سے پہلے مولانا صفدر حسین صاحب، جنہوں نے پوری زندگی میں کبھی مبالغ سے کام نہیں لیا، جو کسی چیز کا حقدار ہوتا ہے اتنا ہی بات کرتے تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نقوی صاحب ہمارے خاندان کے فخر ہیں، لیکن آیت اللہ نے فرمایا آغائے نقوی افتخار ماست۔ اسی سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کی پاکستان کی زندگی کیسی تھی اور ایران میں کس طرح وہ جج رہے۔ آیت اللہ محمد یزدی
چیف جسٹس تھے، انہوں نے ایک کمیٹی بنائی کہ ہر صوبے میں جائیں اور وہاں جا کے معلوم کریں کہ ہمارے ججوں کا کردار کیا ہے۔ تو ایک ایرانی نکلے جن پر کسی قسم کا اشکال نہیں تھا، اور دوسرے ہمارے قاضی صاحب کہ جن پر کسی قسم کا بھی اشکال نہیں تھا، اور باقاعدہ وہاں کے ٹیلی ویژن نے یہ خبر دی کہ جو ایرانی تھے ان کے بارے میں لوگوں نے یہ ضرور کہا کہ کسی وقت غصہ ہو جاتے تھے، لیکن قاضی صاحب کے بارے میں نہ غصہ والی بات تھی نہ کوئی اشکال تھا۔ انہیں دنوں میں گیا تو میں نے ان سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو پاکستان لے جائیں۔ کہنے لگے ہم نے ابھی ٹی وی میں اعلان کیا ہے کہ یہ سب سے اچھے جج ہیں ہمارے۔ تو قاضی صاحب کہنے لگے اگر یہ اعلان صحیح ہے تو آپ نے کوئی احسان نہیں کیا، اگر غلط ہے تو پھر غلط ہے، میں نے تو بہرحال جانا ہے۔ تو دو ٹوک بات کرتے تھے، خواہ وہ چیف جسٹس سے ہو، خواہ وزیر اعظم عمران خان سے ہو، خواہ وہ آرمی چیف جنرل باجوہ کے سامنے بات ہو۔ ایک چھوٹا سا ذکر، نواز شریف کے زمانے میں میٹنگ تھی، اس میں راحیل شریف بھی موجود تھے کہ بالکل خاموش رہے۔ آج کل تو خاموش نہیں ہوتے، خود ہی بات کرتے ہیں، لیکن وہ بالکل خاموش رہے۔ تو وہ میٹنگ جب باقی لوگ بات کر چکے تو انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب، یہ راحیل شریف صاحب کو آپ ہمیں ڈرانے کے لیے لائے ہیں۔ تو اہل سنت اہل تشیع سب بڑے خوش ہوئے۔ اس طرح کی دو ٹوک بات کرنا یہ فقط انہی کا کام تھا۔ وہ بہرحال اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی سیٹ پر ہمارے بہترین ساتھی مولانا محمد افضل حیدری، علامہ میں نہیں کہہ رہا کیونکہ ہمارے استاد محترم استاد العلماء کہا کرتے تھے کہ علامہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو کسی جگہ پڑھے نہیں ہیں، اس لیے میں گھبراتا ہوں علامہ کے لفظ کہنے سے۔ مولانا محمد افضل حیدری بہترین مقرر ہیں، خطیب ہیں، ان کی سیٹ محتمم اعلیٰ والی وہ اب ان کے پاس ہے۔ ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ جو صفات قاضی صاحب میں پائی جاتی تھی وہ لا محالہ آپ میں بھی ہیں۔ آپ اس کو ایسا بہترین انداز میں چلائیں کہ یہ مدرسہ بالکل اسی طرح کا ہو جائے جس طرح محسن ملت علامہ صفدر حسین صاحب کی بنا کے زمانہ میں تھا۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ قاضی صاحب مرحوم کے درجات بلند فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، فردوس برین میں جگہ عطا فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ تمام شرکاء کی حاجت روائی فرما، سب گھروں میں خیر و برکت عطا فرما، سب اداروں کو کامیاب و کامران فرما، شرکاء کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خدایا سب کو کرونا، ڈینگی اور تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما، سب کو صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرما۔ خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ قاضی صاحب کے والدین، علماء مرحومین مغفورین، شہدائے ایمان، شہدائے اسلام، آپ تمام حضرات کے مرحومین و مغفورین، وہ بیچارے مرحومین جن بیچاروں کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، خدایا سب کے درجات بلند فرما، سب کی قبروں میں وسعت پیدا فرما، عالم برزخ کی نعمات سے منعم فرما۔ خدایا تجھے اپنی عظمت و جلالت کا واسطہ اسلام کا بول بالا فرما، امام زمانہ کا ظہور جلد فرما، ملت مسلمہ کی مشکلات امام کے صدقہ میں دور فرما۔ خدایا تجھے اپنی عزت و جلالت کا واسطہ ہم سب کو سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ بنا۔ قاضی صاحب قبلہ، شہدائے ایمان، علماء جامعہ مرحومین، تمام مرحومین علماء جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے ٹرسٹی حضرات، آپ لوگوں کے مرحومین و مرحومات، وہ بیچارے مرحومین جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، سب کے لیے سورہ فاتحہ۔